بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ سبق کے اندر ہم سبق نمبر 1 کی مشق حل کریں گے، تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ الاسئلۃ، سوالات۔ عرف الکلمۃ واقسامها مع ذکر الامثلۃ، کلمہ اور اس کی اقسام کی تعریف بیان کیجیے اور اس کے ساتھ آپ مثالیں بھی ذکر کریں۔ سب سے پہلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں اور اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی مثال زید، بکر، عمر، کتاب، گھر، مسجد، یہ تمام مثالیں اسم کی ہیں۔ جبکہ فعل کی مثالیں ضرب، نصر، جعل، فتح، سمع، سننا، دیکھنا، بولنا، یہ سب فعل کی مثالیں ہیں۔ اور حرف کی مثال من، الی، فی، علی، سے، میں، کی طرف، پر، یہ سارے حروف کہلاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کم قسما للفعل من حیث دلالته على الزمن والمعنى عرف كل منها، فعل کی کتنی قسمیں ہیں زمانے اور معنی کے اعتبار سے، ان میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کیجیے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ زمانہ اور معنی کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فعل ماضی، دوسری قسم فعل مضارع اور تیسری قسم فعل امر ہے۔ تفصیلات ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ما هو الفعل المعروف والمجهول، عرفهما ومثل لهما، فعل معروف اور مجہول کی تعریف بیان کیجیے اور ان کی مثالیں بھی بیان کیجیے۔ فعل معروف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس جملے کے اندر فاعل مذکور ہو اس کو فعل معروف، اور جس جملے کے اندر فاعل مذکور نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اور مثالوں میں اور کچھ مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، مزید مثالیں انشاءاللہ ہمارے اگلے سوال میں آ رہی ہیں۔ چوتھا سوال ہے كيف تعرف الفعل المثبت والمنفی بینهما مع ذکر الامثلہ، آپ کیسے پہچانیں گے فعل مثبت اور فعل منفی کو، ان کو مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ تو فعل مثبت اور فعل منفی کو پہچاننے کا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل کے وجود کی خبر دی جا رہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور جب فعل کے نہ ہونے کو بیان کیا جا رہا ہو تو اس کو ہم فعل منفی کہتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے انا اسمع الدرس، میں سبق سن رہا ہوں، انا احفظ الدرس، میں سبق یاد کر رہا ہوں۔ اب سبق سن رہا ہوں، میں سبق یاد کر رہا ہوں، ان جملوں کے اندر سننے اور یاد کرنے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل مثبت ہے۔ اور اگر کہا جائے انا لا اتکاسل، میں سستی نہیں کرتا، انا لا اکذب، میں جھوٹ نہیں بولتا، اب ایک کے اندر سستی نہ کرنے کو بیان کیا جا رہا ہے اور دوسرے کے اندر جھوٹ نہ بولنے کو بیان کیا جا رہا ہے، تو گویا فعل کے نہ ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم فعل منفی کہیں گے۔ ہماری مشق کا دوسرا سوال ہے التمارین، میز اقسام الکلمۃ واقسام الفعل من حیث تقاسیمہ الثلاثۃ فی المفردات الآتیۃ، آنے والے مفردات میں کلمہ کی اقسام کو پہچانیں اور فعل کی جو 3 تقسیمیں آپ نے پڑھی ہیں اس کو بھی بیان کریں۔ فعل کی 3 تقسیمیں کون سی تھی؟ ماضی، مضارع، امر، یہ معنی اور زمانہ کے اعتبار سے تقسیم تھی۔ پھر فعل کے وجود اور عدم وجود کے اعتبار سے مثبت اور منفی کی تقسیم تھی، اور تیسری فاعل مذکور ہے یا نہیں ہے یعنی معروف اور مجہول کے اعتبار سے تقسیم تھی۔ پہلا لفظ ہے اللہ، لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ اسم کے قبیل سے ہے۔ دوسرا ہے رسول، یہ بھی اسم کے قبیل سے ہے۔ تیسرا ہے صلی، اس نے نماز پڑھی، یہ فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ تینوں تقسیمیں ہم نے بیان کر دی۔ چوتھا ہے صام، اس نے روزہ رکھا، فعل ماضی مثبت معروف۔ اور پانچواں ہے حتی،
یہ حرف کے قبیل سے ہے۔ چھٹا ہے خلا، وہ خالی ہوا، فعل ماضی مثبت معروف۔ ساتواں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد بھی اسم کے قبیل سے ہے۔ آٹھواں ہے حفظ، اس کو یاد کیا گیا۔ اب حفظ یہ فعل ماضی مثبت مجہول ہے۔ اگلا لفظ ہے یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا، فعل مضارع مثبت معروف۔ اس کے بعد ہے یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، فعل مضارع مثبت معروف۔ اس کے بعد ہے یطلب، اس کو طلب کیا جا رہا ہے، فعل مضارع مثبت مجہول۔ اس کے بعد ینصر، اس کی مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی، فعل مضارع مثبت مجہول۔ اکرم، اس نے اکرام کیا، فعل ماضی مثبت معروف۔ اس کے بعد ہے اکتب، فعل امر، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل امر میں صاحب کتاب کے نزدیک مجہول کے صیغے نہیں ہوتے اور نہ ہی منفی کے ہوتے ہیں، یہ معروف اور مثبت ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذکرت، مجھے یاد کروایا گیا یا مجھے نصیحت کی گئی، فعل ماضی مثبت مجہول۔ اس کے بعد ہے استنصر، اس سے مدد طلب کی گئی، اب یہ بھی فعل ماضی مثبت مجہول ہے۔ تتفضلون، تم سب تشریف لاتے ہو یا تم سب بیٹھتے ہو، اب یہ بھی فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ تجتنبین، تم سب اجتناب کرتی ہو، پرہیز کرتی ہو، یہ بھی فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اجلس، تم بیٹھو، فعل امر ہے۔ اصبر، تم صبر کرو، فعل امر ہے۔ اس کے بعد ہے اذکرن، تم سب عورتیں یاد کرو، فعل امر۔ حللتم، تم نے حلال کیا، فعل ماضی مثبت معروف۔ زلزلت، اس کو ہلایا گیا، فعل ماضی مثبت مجہول۔ تقاسمتم، تم نے باہم تقسیم کیا، فعل ماضی مثبت معروف۔ ما کتبہ، اس کو نہیں لکھا گیا، فعل ماضی منفی مجہول۔ ما قرئ، اس کو نہیں پڑھا گیا، فعل ماضی منفی مجہول۔ لا تکذب، تم جھوٹ نہیں بولتے ہو، فعل مضارع منفی معروف۔ ما تقبل، اسے نہیں قبول کیا گیا، فعل ماضی منفی مجہول۔ لا نفر، ہم نہیں بھاگتے یا نہیں بھاگیں گے، فعل مضارع منفی معروف۔ لا تقطع، اس کو نہیں کاٹا جا رہا یا نہیں کاٹا جائے گا، فعل مضارع منفی مجہول۔ مستعجلتم، تم نے جلدی نہیں کی، فعل ماضی منفی معروف۔ تو یہ تھے صیغے اور مفردات جن کے اندر ہم نے اسم، فعل اور حرف کو پہچانا، اور فعل کی آگے جو تقسیمات تھی ان کو ہم نے پڑھا۔ آج کی تمرین کے اندر ہم نے 2 چیزیں حل کی ہیں۔ پہلے 4 سوالات تھے جن کے جوابات آپ کو بتائے گئے، اور اس کے بعد صیغوں کے اندر پہچان کرنی تھی جو ہم نے تمام صیغوں کے اندر کر لی ہے۔ تو اگلے سبق کے اندر بقیہ تمرین کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔